سلام ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہوگا۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب آپ نے اپنے اشعار لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ لیوائے حمد ایک جھنڈا ہے اور جو محشر میں میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کی چھاؤں تلے جو بھی آ جائے گا وہ بخشا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے اور بخشوا کے جائے، جو بخشوانے پہ آئے اور بخشوا کے جائے۔ میرے آقا کی شان تو برا و برا، آپ کے غلام دیکھیں شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ، آپ ہمیشہ چار مصروں میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا بلغ العلا بکمالہ کاشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اور شاعر کے لیے ایک لائن ردیف اور قافیہ لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے 3 لائنیں لکھی تھی مگر چوتھی یاد نہیں ہوئی، چوتھی ذہن میں نہیں آئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ 3 مہینے روزے رکھنا شروع کر دیے، پھر 3 مہینے گزر گئے، رات کو نمازیں پڑھنا شروع کر دی، لائن یاد نہیں ہوئی۔ مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے والے کو یاد کیا اور مدینے کے تاجدار کی سواری چل پڑی۔ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا سعدی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ فرمایا آقا، حکم عرض کرنے لگے آقا میں نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں مگر ایک لائن ایسی ہے جو یاد نہیں ہو رہی، ذہن میں نہیں آ رہی، کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا سعدی سناؤ لکھا کیا ہے؟ سعدی قدموں میں گرے اور چہرے کو دیکھ کر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے آقا میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کاشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی کا لب رکے اور تیرے اور میرے کریم نے فرمایا سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کچھ منٹ کی اگر 1-2 منٹ اوپر لے جاؤں تو اس کے لیے معذرت کروں گا، اس لیے تاکہ میں اس طرح کا نقیب بھی نہیں ہوں کہ 1-2